اور دو بہت بڑے نام ہیں، فخر الدین رازی اور شمس الدین ذہبی، منتقد ہیں، تنقید کرنے والے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی انہوں نے تنقید کے بغیر انہیں نہیں رہنے دی۔ بات پہنچ رہی؟ لیکن یہ جو روایت میں نے عنوان قرار دی ہے، ان سب نے لکھا یہ حدیث صحیح السند ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی ذاکر علی رضا رضوی کی گفتگو سننے کا موقع ملا۔ اس کی چند منٹوں کی گفتگو سنی اور انتہائی حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح اپنی بولی بالی عوام کو اہل سنت کے ائمہ محدثین سے متنفر کرتے ہیں۔ علی رضا رضوی نے اپنی تھوڑی سی گفتگو میں ہی دو جھوٹ بول دیے۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ شمس الدین ذہبی، جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، مؤرخ، محدث گزرے ہیں، کہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں آنے والی ہر روایت پر تنقید کی ہے۔ یہ جھوٹ نمبر 1 ہے۔ اور دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، تیرے غضب کی وجہ سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ علی رضا رضوی ذاکر نے کہا کہ شمس الدین ذہبی نے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اب ذرا سنیے حقیقت کیا ہے۔ شیعہ ذاکر کا یہ کہنا کہ امام شمس الدین ذہبی نے اہل بیت کے فضائل میں آنے والی ہر روایت پر تنقید کی ہے، یہ بات اس کی بالکل باطل ہے۔ آپ مستدرک حاکم دیکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی لے، ان کے فضائل میں آنے والی بے شمار روایات کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس لیے شیعہ ذاکر کا یہ کہنا کہ اہل بیت کے فضائل میں آنے والی روایات پر تنقید کرتے تھے بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس روایت کو شمس الدین ذہبی نے صحیح کہا ہے، یہ بات بھی اس ذاکر کی بالکل غلط ہے۔ آپ مستدرک حاکم دیکھیں اور اس کی وہ نسخہ دیکھیں جس کے ساتھ علامہ ذہبی کی تلخیص بھی ہے۔ انہوں نے وہاں پر صاف طور پہ لکھا ہے اس روایت کی تلخیص میں کہ اس کا راوی حسین منکر الحدیث لا یحل ان یحتج بہ، کہ اس روایت کا راوی حسین منکر الحدیث ہے اور اس کی روایت سے استدلال کرنا، حجت پکڑنا حلال نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ شیعہ ذاکر اپنی سادہ لو عوام کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں۔ ایک بندہ اہل بیت کی شان میں آنے والی بہت سی روایتوں کو صحیح قرار دیتا ہے اور یہ اس کے متعلق کیسے بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ اور اس بندے نے ایک روایت کے متعلق کہا کہ اس کا راوی منکر الحدیث ہے، اس کی روایت کو حجت بنانا ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس نے اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا اور یہ دھوکے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی طرف تصحیح منسوب کر رہے ہیں۔ یاد رہے، سیدہ فاطمہ ہو یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما ہو، یہ حضرات بے شمار فضائل کے حامل ہیں۔ ان کی شان اور عظمت کسی طرح کی جھوٹی روایت کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اہل بیت اطہار کی شان اور مناقب بیان کیے جائیں، صحیح اور حسن روایات کا سہارا لیا جائے، جھوٹی روایات سے، بناوٹی روایات سے قطعاً گریز کیا جائے۔